بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ انشورنس یہ کیا چیز ہے، انشورنس انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے، انشورنس کی پالیسی لینے کا شرعی حکم کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر یہ ناجائز ہے تو اس کے وجوہات کیا ہیں۔ کئی سارے سوالات اس حوالے سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم صرف دو باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ انشورنس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انشورنس کے کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انشورنس کی جو دوسری تفصیل ہے وہ سمجھ میں آنا ناممکن ہے۔ دیکھیں، ہر ایک انسان کو مستقبل میں خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اس نے جو جائیداد بنائی ہے، جو مال جمع کیا ہے، جو پراپرٹی بنائی ہے، جو بزنس کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اپنی جان کے حوالے سے بھی اس کو کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ نقصان پہنچنے کا کوئی نہ کوئی امکان اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مستقبل کے خطرات ہوتے ہیں، مستقبل کا جو نقصان ہوتا ہے، اس کو ہم انشورنس کی زبان میں رسک کہتے ہیں۔ تو انشورنس بیسیکلی ان مستقبل کے خطرات اور نقصانات کو کم کرنے کا ایک ٹول ہے کہ جی نقصان ہو تو کم سے کم ہو، زیادہ نہ ہو، تاکہ میں اس کو بیئر کر سکوں۔ دوسری زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس بیسیکلی رسک میٹیگیشن کا ایک ٹول ہے۔ یہ ہے بیسیکلی انشورنس کا کانسیپٹ کہ انشورنس نام ہے نقصانات کو کم سے کم کرنے کا، مستقبل کے خطرات کو کم سے کم کرنے کا۔ جب یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو دوسرا سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اسلام تو ہمیں توکل کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ نقصان ہوگا اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہوگا، نفع ہوگا اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ انشورنس کی طرف جا رہے ہیں، پالیسی لے رہے ہیں، نقصانات کو کم سے کم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ تو در حقیقت یہ سوال عام طور پر ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو لوگ توکل کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ توکل کو یہ سمجھتے ہیں بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا، یہ توکل ہے، جبکہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ توکل تو اسباب کو اختیار کرنے کا ہی نام ہے، اسباب کو اختیار کرنا اور نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نتیجے کے لیے چھوڑ دینا کہ اب اس کے اوپر جو نتیجہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ ہے توکل، کہ خالق کائنات پر مکمل بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور اس اعتماد کے ساتھ یہ انسان کے ذہن میں ہو کہ نفع نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر سبب کو اختیار کیا جائے نقصانات سے بچنے کے لیے۔ تو یہی تو توکل ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہی توکل ہوتا ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس سے آپ کو توکل کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھ میں آئے گی۔ ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آتے تھے مسجد نبوی میں، اور وہ اونٹ کو باہر ظاہرہ باندھتے ہوں گے۔ تو ان کے ذہن میں بھی یہی سوال، جیسا کہ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ توکل کیا سبب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات کے اوپر نظر چھوڑنے کا نام ہے، یا سبب کو اختیار کیے بغیر بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ نقصان نہیں ہوگا، نفع ہوگا، نقصان سے بچ جاؤں گا، تو یہ توکل ہے۔ تو وہ شخص جو تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاقلوها وتوکل واتوکل او اطلقوها واتوکل، کہ میں اپنی اس اونٹ کو پہلے باندھا کروں اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کروں، یا میں اس کو آزاد چھوڑ دوں اور بس اللہ کی ذات پر توکل کروں، مطلب یہ گم نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا مجھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ارشاد سے توکل کی حقیقت سمجھائی۔ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل،
پہلے آپ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو کہ آپ کا جو اونٹ ہے یہ نہیں گم ہوگا۔ تو آپ اس حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں توکل کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ توکل نام ہی اسی چیز کا ہے، سبب کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر ہی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ویسے روزی عطا کریں گے جیسے کہ پرندوں کو روزی عطا کرتے ہیں۔ اب پرندوں کی کو روزی کیسے ملتی ہے؟ کیا وہ رات کو ہی اسٹور کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے توکل کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ وہ کیسے توکل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پرندے گھونسلے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا منہ کھول لیتے ہیں اور بس یہ توکل کر رہے ہوتے ہیں کہ روزی ہمارے منہ کے اندر آ جائے گی، بلکہ ان کا توکل یہ ہوتا ہے کہ وہ اڑتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے ادھر ادھر جاتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی سمندر کا رخ کرتا ہے، کوئی کھیتوں کا رخ کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کا رخ کرتا ہے، پھر ان کو روزی ملتی ہے۔ تو وہ بھی سبب کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، سبب کو اختیار کرنے کے بعد ان کو روزی ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی حقیقت سمجھائی کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان سبب کو اختیار کرے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دے۔ تو جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سبب کو اختیار کرنا، نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا یہی توکل ہے، تو یہی کام تو انشورنس کے اندر ہوتا ہے کہ انشورنس کے اندر بھی اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ انسان سبب کو اختیار کر رہا ہے اور سبب کو اختیار کر کے اپنی نظر اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑتا ہے۔ تو جو کنسیپٹ کی حد تک اگر دیکھا جائے تو انشورنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ ایز پر شریعہ کوئی ایشو نہیں ہے، شریعہ کمپلائنٹ گویا کہ یہ کانسیپٹ ہے انشورنس کا۔ باقی تفصیل کے انشورنس جائز کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی تک کی بات سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی رائے ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔